بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور حلیمہ سعدیہ کی بکریاں ہمیں رشک آتا ہے کہ بوڑھے آسمان پر ہواؤں فضاؤں ملائکہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنگن پر کھاتے پیتے معصوم گفتگو اور کائنات کی سب سے پیاری مسکراہٹ کو انہوں نے بار بار دیکھا۔ اس زمانہ میں عرب میں دستور تھا کہ پیدائش کے بعد بچوں کو دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچوں کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خاص عربی سیکھ لیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوسری عورتوں کے ہمراہ اپنی بستی سے بچے لینے کو روانہ ہوئی۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا، ساتھ میں کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی جو بہت آہستہ چلتی اور اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی۔ اسی وجہ سے وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئی۔ قافلہ کی عورتیں بار بار انہیں کوستی کہ جلدی چلو، تمہاری وجہ سے دیر ہو رہی ہے۔ مکہ میں آ کر دائیوں نے مختلف بچے لے لیے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اس خیال سے نہ لیا کہ وہ یتیم ہیں، ان کے گھر سے انہیں کیا معاوضہ ملے گا، یہاں تک کہ ہر دائی کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف حضرت حلیمہ رہ گئیں۔ جب حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یہ ایک بات ناگوار ہے کہ میں بغیر بچوں کے جاؤں، دوسری عورتیں بھی مجھے تانا دیں گی، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ شوہر نے اجازت دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں بچے کے پاس لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر حضرت حلیمہ حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، یوں ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کو لے کر اپنے خچر پر سوار ہوئی تو ہمارا خچر اتنا تیز چلا کہ سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا، حالانکہ پہلے وہ سب سے پیچھے رہتا تھا۔ ساری عورتیں کہنے لگی، اے حلیمہ کیا یہ وہی خچر ہے؟ باخدا اس کا معاملہ عجیب ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بستی پہنچی۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ شام کو جب ان کی بکریاں چر کر آئیں تو ان کے تھن بھرے ہوئے تھے، حالانکہ پہلے ان سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا، لیکن اس دن سارے برتن بھر گئے۔ سب نے جان لیا کہ یہ سب برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ باقی لوگوں کی بکریاں بس طور کم دودھ دے رہی تھیں۔ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں آئے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آئیں۔ چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھ چکی تھی اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، لہٰذا وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو منا کر پھر آپ کو ساتھ لے آئیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو اپنے دودھ شریک بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حضرت حلیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقصان کا ڈر ہوا، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ وہ واقعات یہ ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے کہ 2 آدمی حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سفید کپڑے پہننے آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور پیٹ چاک کیا اور کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پیٹ پھر سے سی دیا۔ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہی سے اثرات ڈالتا ہے۔ جب حضرت حلیمہ کو یہ سب معلوم ہوا تو ڈر گئیں۔
उसी तरह हजरत हलीमा के पास से एक बार यहूदियों की जमात गुजरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तफसीलात मालूम करके उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मशवरा दिया। उन्होंने हजरत हलीमा से पूछा कि क्या ये बच्चा यतीम है। हजरत हलीमा उनका कत्ल का मशवरा सुन चुकी थी, लिहाजा उन्होंने जल्दी से अपने शोहर की तरफ इशारा किया कि नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम जरूर उसे कत्ल कर देते, इसलिए कि पुरानी कुतुब में आखिरी नबी की निशानी में ये भी है कि वो यतीम होंगे। चूंकि हजरत हलीमा ने कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं, तो उन्होंने ख्याल किया कि ये वो बच्चा नहीं है, लिहाजा कत्ल का इरादा तर्क कर दिया। हजरत हलीमा एक बार फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकाज के मेले में ले आई। जाहिलियत के दौर में यहाँ बहुत बड़ा मशहूर मेला लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते अपनी बड़ाइयां बयान करते। हजरत हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर इस मेला में घूम रही थी कि काहन की नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत की तमाम निशानियां नजर आ गईं। उसने पुकार कर कहा, लोगों, इस बच्चे को मार डालो। हजरत हलीमा उसकी बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से वहां से सरक गईं। इस तरह अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। लोगों ने काहन से पूछा कि किस बच्चे की बात कर रहे हो। उसने कहा, मबूदों की कसम, मैंने अभी एक लड़का देखा है, वो तुम्हारा दीन मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ देगा और तुम सब पर गालिब आएगा। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में दौड़े मगर नाकाम रहे। यूं अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई।